عمران خان کا نئی فوجی قیادت سے عوام اور ریاست کے مابین اعتماد کی بحالی کی توقع کا اظہار۔ کیا وفاقی حکومت پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل رکوا سکے گی؟ پاکستان نے معاشی استحکام کے لیے چینی بینک سے مدد طلب کر لی۔ کیا پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے خدشات درست ہیں؟ یہ ہیں وہ ٹاپ سٹوریز جن پر آج ہم بات کریں گے سینئر رہنما تحریک انصاف فواد چودھری سے اور ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا سے۔ گڈ ایوننگ اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو نیوز ایج وتھ فریہ عزیز۔ تحریک انصاف اور وفاقی حکومت کے مابین سیاسی جنگ اب فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیز کی تحلیل کا ایک باقاعدہ ماسٹر سٹروک کھیل دیا ہے۔ ہمیں ایک کنفیوژن نظر آ رہی ہے، حکومت کے کیمپ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، مختلف حربوں کا اعلان کیا جا رہا ہے، حکومتی صفوں میں بے چینی بھی واضح نظر آ رہی ہے۔ کبھی معاشی ایمرجنسی کا ذکر ہوتا ہے، کبھی سیلابوں کا ذکر ہوتا ہے، کبھی عدالت جانے کی دھمکی دی جاتی ہے اور کبھی تحریک عدم اعتماد لانے کا کہا جاتا ہے۔ لیٹس واچ دی انفارمیشن منسٹر۔ استعفے تو 6 مہینے سے نیشنل اسمبلی میں بھی دیے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، لاجز میں بھی رہ رہے ہیں۔ یہاں آئے تھے وفاقی حکومت گرانے، اپنی 2 حکومتیں گرا کے کا اعلان کر کے چلے گئے ہیں کیونکہ کیوس چاہتے ہیں، کیونکہ دماغی خلل صرف ملک میں افراتفری پھیلانا ہے، سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھنی ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے کریں، ہم ہر طرح کی ایونچویلٹی کے لیے تیار ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ آج پیپلز پارٹی کا 55واں یوم تاسیس منایا گیا۔ مبارک ہو پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے۔ بلاول بھٹو نے جو تقریر کی اس میں بھی مرکز یہی دھمکی رہی جو کہ عمران خان صاحب دے چکے ہیں۔ لیٹس واچ۔ یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں استعفی دوں گا، پہلے تو اب آپ ہمارے استعفے لینے آئے تھے، خود اپنے استعفی دینے شروع کر دیے، مگر یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ پختونخوا سے استعفی نہیں دیں گے، یہ پنجاب سے استعفی نہیں دیں گے۔ اگر استعفی دینا چاہتے ہو تو دے دو، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سلیکٹڈ ڈرامہ باز سے نہیں ڈرتے۔ بلاول بھٹو نے تحریک انصاف پر جمہوریت کے خلاف سازش کرنے کا بھی الزام لگا دیا، ذرا دیکھیے۔ اپنا گری چوری کو چھپانے کے لیے، گوگی صاحبہ کو بچانے کے لیے اور ان فنڈنگ کیس سے چھپنے کے لیے انتشار پھیلایا جا رہا ہے، نفرت کی سیاست کھیلا جا رہا ہے۔ ان سارے سیاسی قوتوں کو ہم خبردار کرتے ہیں، ان کو یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ آج بھی پیپلز پارٹی موجود ہے۔ ہم نے ماضی میں ہی ہر عوام دشمن سازش کو ناکام کروایا، آج بھی ہم یہ قتل مچھلی کا سازش ناکام کروائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فواد چودھری صاحب۔ وزیر اعلیٰ کے پی، وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلیز تحلیل کرنے کے لیے تیار تو ہیں ان ایسنس، لیکن آپ لوگوں نے ٹائم لائن کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ واضح ہے؟ اچھا، پہلے تو یہ جو آپ نے 2 کلپس سنوائے ہیں مریم اورنگزیب اور بلاول بھٹو کا، یہ جو چون چون کا مربع اس وقت حکومت کر رہا ہے، پہلے تو میں بلاول بھٹو سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے پاس تو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں 200 سیٹوں کے اوپر بندہ کھڑا کرنے کے لیے بندے ہی نہیں ہیں، تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ تو سندھ کی جو 4 ڈویژنیں ہیں ان سے باہر آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ آپ تو پنجاب میں خیبر پختونخوا میں کہیں پہ آپ جائیں تو شاید آپ کو کھانا بھی کوئی نہ پوچھے، تو آپ کیسے؟ میرے خیال سے وہ پی ٹی ایم کے تحت کہہ رہے ہیں مقابلہ کریں گے، تو پی ٹی ایم تو پھر جو ہے وہ حالانکہ وہ پی ٹی ایم نہیں ہے۔ پنجاب میں نون لیگ ہے، وہ خیبر پختونخوا میں ہر ڈسٹرکٹ میں دوسری پارٹی ہے، واحد پارٹی جو پاکستان کی چاروں اس وقت صوبوں میں ریجنز میں ہے وہ تو تحریک انصاف ہے، اور عمران خان کے علاوہ تو کوئی نہیں۔ اور یہ تو بلاول نے اور ان کے والد نے جس طرح سے پیپلز پارٹی جیسے بڑی پارٹی کا بیڑا غرق کیا اور ایک نیشنل پارٹی سے اس کو ایک 4 ڈسٹرکٹس کی پارٹی بنا دیا، ان کو تو شرم آنی چاہیے بات بھی کرتے ہوئے۔ اور دوسرا یہ جو انہوں نے ایک مریم اورنگزیب رکھی ہیں جن کا خیال یہ ہے دوسروں کو گندا کریں گی، ایسا نہیں ہے، وہ خود ہی گندی ہو رہی ہیں، اور جس قسم کی وہ زبان استعمال کرتی ہیں وہ بہت ہی
ہے اور اس کو ان کو چاہیے کہ اپنے لہجے کے اوپر اپنے الفاظ کے اوپر جو ہے وہ کریں. بدقسمتی ہے کہ وہ انفارمیشن منسٹر ہے پاکستان کی اور انہیں بڑی تمیز سے بات کرنی چاہیے اور ان کو علم ہونا چاہیے کہ کہاں پہ کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اب آئیے تنقید تو کر سکتی ہیں وہ, تنقید تو تنقید کر سکتی ہیں بٹ تنقید کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں, بےہودہ بات نہیں کر سکتی وہ اس کو چاہیے کہ اگر ان کو پہلے اپنی تربیت حاصل کرے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ استعفے دیے ہیں مگر تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. کون تنخواہیں لے رہا ہے بتائیں؟ اب تک انہوں نے کس کو تنخواہیں ریلیز کی ہیں؟ ہمیں تو نہیں مل رہی, اور اگر تنخواہیں دے رہی ہیں تو پھر ہماری تنخواہ اپریل سے واپس ہمارے اکاؤنٹس میں ڈالیں. یہ غلط انفارمیشن ہے ان کی کہ کوئی لاجز میں نہیں رہ رہا, کوئی لاجز میں جو لوگ رہتے ہیں یا جو بھی رہتے ہیں وہ تو پیسے دے کے رہتے ہیں نا, وہ تو ان کی انٹائٹلمنٹ ہے, وہ تو مفت نہیں رہ رہے. اگر ان کو تنخواہیں جن کو مل رہی ہیں بتائیں کہ ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں, ہمیں تو نہیں مل رہی ہیں, اور پھر ہماری ریلیز کرے فوری تنخواہ. ایکچولی اگر آپ نے ہمارے استعفے بھی قبول نہیں کیا اور تنخواہیں بھی نہیں دے رہی تو آپ تنخواہیں ریلیز کروا کے دیں. اور الفاظ کی اور لہجے میں کوئی تمیز ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی, دیکھیے ہم تو پورے ملک میں الیکشن چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این اور جو پی ڈی ایم میں باقی جو چونچوں کا مربع سارا شامل ہے یہ بیٹھیں اور ایک ارلی الیکشنز کا اعلان کریں, کیونکہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے. ہماری معیشت کو انہوں نے 7 مہینوں میں تباہ و برباد کر دیا ہے اور اگلے 7-8 مہینے کی ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. تو ہمارے الیکشنز ہمارے سے زیادہ پاکستان کے لیے ضرورت ہے, کیونکہ اگر استحکام نہیں ہوگا تو آپ کی معیشت بہت زیادہ اور تباہ ہو جائے گی. اور اس وقت ساری فیکٹریز جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں, پھر عام آدمی جو ہے اس کے اوپر obviously پالیٹکس میں 2 رائے ہوتی ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ نے اس سے بھی زیادہ تباہ کی ہوئی تھی, ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, ہمیں تھوڑا وقت چاہیے, ہم کیوں کریں الیکشن. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. اس میں ہمیں کوئی مڈل گراؤنڈ ہی ڈھونڈنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے رہیں, وہ اپنا دیتے رہیں. دیکھیے آپ بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ احمق نہیں ہیں اور لوگوں کا اپنا انالیسز ہے, اور سارے لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ سادے نہیں ہیں جتنی آپ نے بات کی ہے. وہ اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ 6% کے اوپر اکنامک گروتھ ہو رہی تھی, 55 لاکھ لوگوں کو نوکریاں ملی, پاکستان کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ 10% سے زیادہ سے گرو کر رہی تھی. یہ تمام سچویشن اس وقت تھی, اور اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تقریباً مائنس میں چلی گئی ہے. ہماری گروتھ 6% سے کم ہو کے 1% کے اوپر آ گئی ہے. ہمارے ہاں نوکریاں جو ہیں وہ صرف فیصل آباد ڈویژن میں 8.5 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. بجلی کے بل کہاں چلے گئے ہیں, تیل کی قیمت کہاں چلی گئی ہے, سبزیاں آلو مٹر گاجر کدھر چلا گیا ہے, چکن نہیں مل رہا, جو ایک فوڈ کرائسس کی طرف اب تو ہم جا رہے ہیں. تو یہ لوگ انالائز کر سکتے ہیں کہ کس کی کیا پرفارمنس تھی, صرف کہنے سے تو نہیں ہوتا. تو آپ نے کہا کہ فائنل آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہے یا فائنل آپ جو اصل آپ کا مدعا ہے وہ یہ کہ جنرل الیکشن ہو, لیکن یہ دونوں الیکشنز اگر ہو بھی جاتے ہیں, اول تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا, لیکن لیٹ سے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو جنرل الیکشن تو پھر بھی نہیں ہوگا. دیکھیں اس کو پتہ نہیں آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے, لیکن 64% سیٹیں اس وقت تحریک انصاف کنٹرول کرتی ہے, اور اگر 64% سیٹیں پاکستان کی 859 سیٹیں ہیں, 859 جن پہ الیکشنز ہوتے ہیں, اور اگر یہ ہم 567 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوتا ہے تو وہ اس کو ہم جنرل الیکشن ہی کہیں گے. وہ تو پھر جو بعد کے الیکشن ہے, اگر یہ نیشنل اسمبلی کو جس طرح سے ایک ٹوٹی بکھری ہوئی ایک ان ریپرزینٹیو غیر نمائندہ قومی اسمبلی کا سیشن بعد میں کرانا چاہتے ہیں, ان کی مرضی ہے. ہم تو 5 سالوں کے لیے 20 مارچ سے قبل خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں الیکشنز ہو جائیں گے, اور 5 سالوں کے لیے نئی حکومتیں یہاں پہ قائم ہو جائیں. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے روکیں گے, حکومتیں آپ کی ہیں ویسے اور وہ ان کو بچانا چاہتی ہے پی ڈی ایم, یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے, لیکن ان کے پاس ابھی کیونکہ آپ کا قانون کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, کیا آپشنز ہیں ان کے پاس؟ ابھی میں شاہ خاور صاحب کو سن رہی تھی تھوڑی دیر پہلے, انہوں نے کہا کہ میں خود بھی کنفیوز تھا, یہ ایک پرسیپشن بنایا پی ٹی آئی نے کہ جس وقت سیشن ہو رہا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آ سکتی, بٹ اب ان کا اوپینین یہ ہے کہ آ سکتی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان کی کوئی 4 ہفتے پہلے کی کیسٹ چلائیں گے تو وہ سارے احسن اقبال, مریم نواز اور یہ سارے کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو آپ اسمبلیاں توڑیں. اب ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں تو اب ان کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے کہ نہیں کیوں توڑ رہے ہیں.
سو پہلے تو اپنی پارٹی میں بیٹھے ہیں اور ایک اپنی کم از کم جو ہے وہ اپنی اوپینین تو ایک بنائے نا. ان کی ہر ہفتے جو ہے وہ اوپینین چینج ہو رہی ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہم نے اپنا ورژن کیا رکھنا ہے. دوسری بات یہ ہے فریہ, ان کے پاس کوئی لیگل آپشن نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات رولز آف بزنس میں ہے کہ یہ نو کانفیڈنس نہیں آ سکتی جب سیشن چل رہا ہو. پتہ نہیں شاہ خابر نے کہاں پڑھا ہے. لیکن میری نظر میں اگر یہ لے بھی آئیں, ہمیں اس پہ بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. 3 دنوں میں آپ ووٹنگ کروا لیں. 186 بندہ ان کے پاس پورا, ان کے پاس اس وقت 165 سے 70 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں, 165-66 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں پی ایم ایل این کے پاس, پیپلز پارٹی اور یہ ملا کے. اور یہ لے آئیں 3 دن میں ہم ووٹنگ کرا دیں گے اور پھر لیگل پوزیشن یہی ہو جائے گی. تو زیادہ سے زیادہ یہ 72 گھنٹے اسمبلی کی مدت بڑھا سکتے ہیں, وہ بڑھا لیں, شوق پورا کریں. تو چودھری پرویز الہی کی ملاقات ہو گئی ہے خان صاحب سے؟ چودھری صاحب کی کل ہوگی کیونکہ مونس الہی یہاں پہ نہیں تھے, وہ آج میں خیال رات کو پہنچیں گے, تو کل جو ہے ان کی ملاقات ہوگی. سو ہم جو ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ اب تقریباً 48 گھنٹے سے ہم اس ملاقات کا سن رہے تھے, اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید کوئی کنفیوژن ہے اسمبلی توڑنے نہیں, کوئی تاثر نہیں جا رہا. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ میڈیا میں الحمدللہ کوئی بندے میں آپ کیا کہیں کہ رپورٹرز کی بھی کامن سینس اتنی رہ گئی ہے, وہ ڈان والوں نے بغیر اس کے کہ فون کر کے ہی پوچھ لیں کہ کیوں ملاقات نہیں, انہوں نے خبر لگا دی ہے. آپ نے ڈان کی خبر پڑھ لی, آپ نے بھی خود چیک کرنے کی زحمت نہیں. میں تو آپ سے پوچھا کہ ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, تو آپ پہلے کنفرم کیا میں نے آپ سے. جی, تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ چونکہ مونس الہی نہیں تھے, مونس الہی رات کو پہنچ رہے ہیں, تو اس لیے کل ملاقات کریں گے. So Pervez Elahi is on board, KPK is on board. Most likely یہی ہوگا کہ اسمبلیز اگر ٹوٹ بھی جاتی ہیں تو یہیں پہ الیکشن ہوں گے. آپ کو کیا اچیو ہوگا 1-2 ایسے پروونسز میں جہاں آپ کی گورنمنٹ ہے, لیٹس سے آپ دوبارہ گورنمنٹ بنا لیتے ہیں, آپ کو اچیو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ دیکھیے ہماری جو گورنمنٹ ہے, ایک تو پہلے تو دس شوز این امیمنس کانفیڈنس آف عمران خان آن ہمسیلف اور پاکستان کے عوام کے اوپر, پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام کے اوپر, کہ ہم اپنی حکومتیں تحلیل کر کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ لوگ ہمیں زیادہ میجورٹی سے الیکٹ کریں گے. اور انشاءاللہ 2/3 میجورٹی سے ہم اس بار پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے اور ایک مستحکم حکومت ہوگی 5 سال کے لیے. اور خیبر پختونخوا میں ہم پہلے ہی 2/3 میجورٹی ہے, اس دفعہ بھی انشاءاللہ اس سے زیادہ نشستیں جو ہیں وہ ہوں گی. سو ہمارا مقصد مضبوط حکومتیں قائم کرنا ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا. سو آپ لوگ مسلسل الیکشن کمیشن کے حوالے سے اعتراض اٹھاتے رہے ہیں, یہی الیکشن کمیشن ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کے اعتراضات رہے ہیں, وہی اسٹیبلشمنٹ ہوگی, ساری گورنمنٹ ہوگی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دھاندلی کا کوئی چانس نہیں ہے ان الیکشنز میں؟ دیکھیں یہ پہلے 2 الیکشنز ہوئے ہیں, 36 الیکشنز اب تک ہو چکے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد. 29 میں سے جو ہیں وہ پی ٹی آئی جیتی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 6-7 مہینے کا جو ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ تھا, جو دھاندلی جو ساری ایک ہوئی, اس کے باوجود ہم بہت ہی بھاری اکثریت سے اور بڑے مارجن سے یہ الیکشن جیتے ہیں. تو انشاءاللہ اس بار بھی ایکچولی فرق اتنا ہے اس وقت پی ٹی آئی کا باقی جماعتوں سے کہ یہ دھاندلی وغیرہ یہ والے ایشوز اتنا میٹر نہیں کر رہے. رائٹ. سو چودھری پرویز الہی کی طرف سے اس کو بھی آپ کنفرم کر دیں, میں کراس چیک کری ہوں, یہ ذرائع کی خبریں آئیں کہ ان کا خیال ہے کہ 3 ماہ ان کو مل جائیں, ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے. لوگ کوئی کسی کو سڑکیں نالیاں گلیوں کے لیے ووٹ نہیں دے رہے, لوگ ووٹ دے رہے ہیں عمران خان کو اور ووٹ دے رہے ہیں حقیقی آزادی کے لیے, پاکستان میں فنڈامنٹل ریفارمز کے لیے. اور کوئی 4 سال میں اگر کام نہیں ہوئے, 3 مہینے سے کوئی قیامت نہیں آنی. اور پرویز الہی صاحب کو بھی پتہ ہے اس بات کا, ان کا مستقبل پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ان کی جو اگلی کولیشن ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی جو ہے وہ کامیابی ہے. اور 3 مہینوں میں یا 4 مہینوں میں کوئی قیامت نہیں آ جانی کہ پنجاب نے کوئی بدل جانا ہے, کیا ہو جانا ہے. اس کے لیے ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے اور پرویز الہی صاحب اس میں پوری طرح ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. سو الگ سے آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے تو نیکسٹ سی ایم چودھری پرویز الہی ہی ہوں گے؟ یہ تو دیکھیے یہ تو نیگوشیشنز کے اوپر ہے, بات چیت کے اوپر ہے, کولیشن کے جو ایک معاملات ہیں اس کے اوپر. کیوں آپ نہیں ہو سکتے یا وہ گریٹ بزدار صاحب؟ یہ فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے, عمران خان فیصلہ جو کریں گے. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ تو پھر بات چیت کے اوپر
اور ایک کولیشن کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، اور فیصلہ تو ظاہر ہے عمران خان نے کرنا۔ چودھری صاحب آج بڑی اہم، آپ نے ابھی ٹاکنگ آف حقیقی آزادی، آپ نے ابھی اس کا ذکر کیا، تو آپ کی ملاقات تو ہر طرف ہے، ڈونلڈ بلوم سے جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے امریکی سفیر سے، سو حقیقی آزادی کا آپ نے وہاں کوئی ذکر کیا؟ دیکھیے ہمارا نقطہ نظر بالکل وہی ہے، جو ہمارا نقطہ نظر ہم پبلکلی جو کہتے ہیں وہی ہم پرائیویٹ میٹنگز میں کہتے ہیں، اور ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ریلیشن شپ ان کے ساتھ ویسا ہی ہو جیسا ان کا سعودی عربیہ سے ہے، جیسا ان کا یو اے ای سے ہے، جیسے ان کا انڈیا کے ساتھ ہے، جو دو سوورن ملکوں کے تعلقات جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہو۔ اور ہمارے کسی سفیر کو بلا کے یہ ہرگز نہ کہا جائے کہ آپ اپنے وزیر اعظم کو تبدیل کریں یا یہ کریں یا وہ کریں۔ ہمارا ایک سلیوری ریلیشن شپ نہیں ہے، برابری کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اینڈ امریکن امبیسڈر اپریشیٹ کرتے ہیں اس نقطہ نظر کو۔ اور دیکھیے کوئی بھی یہ ڈسکس ہوا آپ کی میٹنگ میں؟ جی بالکل بالکل، کافی اوپن ہے، بڑے آرام سے وہ سوال، آپ نے یہ تمام باتیں کی؟ جی بالکل، ہم نے بھی تمام بات، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، ہمارا اپنا نقطہ نظر، ان کا نقطہ نظر ہے، کیونکہ کچھ صحافیوں کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اس کا تاثر یہ بنا کہ جیسے وہ کوئی اتنے خوش نہیں ہے پی ٹی آئی سے یا عمران خان صاحب کے اس نیریٹو سے۔ آپ کو کیا لگا؟ اس نیریٹو سے تو ہم بھی خوش نہیں ہیں، لیکن ایک جو معاملہ ہے وہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن امریکہ ریئلائز کرتا ہے کہ عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان۔ پاکستان کی یوتھ کا دل جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور امریکہ اگر پاکستان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ چاہتا ہے تو پی ٹی آئی اور عمران خان کیسے لگا آپ کو کہ امریکہ یہ ریئلائز کرتا ہے؟ کیسے لگا؟ دیکھیں جو بھی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں امریکہ جو ہے وہ اس چیز کو اپریشیٹ انہوں نے کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے از سرٹنلی دی موسٹ پاپولر پارٹی ان پاکستان۔ جب آپ نے کہا کہ وہی باتیں ہوئیں اور یہی بات ہم نے وہاں تک پہنچائی ہے، کیا کوئی ہم ملاقات ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں خان صاحب کی اور امریکی سفیر کی آئندہ والے دنوں میں؟ ابھی تو نہیں، لیکن انشاءاللہ ظاہر ہے جو بھی ہمارے جیسے جو ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ واضح ہے، اس میں کوئی مسائل نہیں ہے، اور انشاءاللہ ملاقات جو ہے وہ کسی جو مناسب وقت ہوگا جب تو یقیناً ہوگی۔ رائٹ، ہم ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد اہم سوال آرمی چیف کی تبدیلی کے بعد آج ہم نے دیکھا عمران خان صاحب نے مبارکباد بھی دی ہے، کہاں پر ہے پی ٹی آئی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ رائٹ آفٹر بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ جس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر کا پہلا ٹینیور تھا ان کا، اس وقت ایک میٹنگ ہوئی جرنلسٹ کے ساتھ، اور وہاں پر جرنلسٹ نے سوال پوچھا خان صاحب سے کہ آپ کا کیا خیال ہے ایکسٹینشن دینی چاہیے جنرل قمر جاوید باجوہ کو، وہ کیسے ہیں؟ اور خان صاحب نے فوراً فواد چودھری صاحب کی طرف دیکھا، ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فواد چودھری صاحب سے کہا کہ یہ بتائیں گے، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور پھر یہی بات ہوئی جو کہ آن ریکارڈ بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ سب سے زیادہ ڈیموکریٹک اگر کوئی ہے تو وہ آرمی چیف اس وقت کے تھے۔ یہ اس وقت ہمارے سامنے بھی بات ہوئی اور بعد میں آن ریکارڈ بھی یہی بات ہوتی رہی۔ فواد چودھری صاحب آج بتا دیں پھر ہوا کیا کہ آپ نے پھر وہ آپ کا جو اسٹیٹمنٹ وہ بھی ہر طرف چل رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ اچھا کام ہی کریں گے، کمان دے دیں گے، ہوا کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کے جو تعلقات ہیں ان میں اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ان سے جنرل باجوہ صاحب سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، انہوں نے بڑی مدد بھی کی ہے، اور انہوں نے بہت سارے معاملات کے اوپر جو ہے بڑے ہمیشہ انہوں نے بڑے کھلے دل کی مظاہرہ کیا ہے۔ فار ایگزامپل مجھے بڑی سپورٹ رہی ہے ان کی جو ویزوں کے ایشوز ہیں انٹرنیشنلی، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑی سپورٹ کی ہے۔ لیکن آخری جو 7-8 مہینے ان کے گزرے اس میں بہت معاملات جو ہیں، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز جو پاکستان میں ہوئیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس طریقے سے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، جس طرح سے لوگوں پولیٹیکل ورکرز کو جیلوں میں ڈالا گیا، جس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، ارشد شریف جیسے بڑے صحافی جو ہیں وہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، اور باقی جو جرنلسٹ ہیں آپ کے سامنے ہیں جو ہوا ان کے ساتھ، وہ بڑا انفارچونیٹ تھا۔ حالانکہ معاملات اتنے برے نہیں تھے چل رہے جتنے جو ہیں وہ اب ہم جس نہج پہ پہنچے ہیں شاید ضرورت نہیں تھی۔
رائٹ. سو کیا ایکسٹینشن کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلطی تھی پی ٹی آئی کی اور آئندہ بھی کبھی ایکسٹینشن پی چاہیے؟ ٹی آئی کی ایکسٹینشن کوئی نہیں ہوتی ہے. ایکسٹینشن تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جتنی طاقتور ہے وہ خود ایکسٹینشن لیتے ہیں. یہ تو ایسے کہنے والی بات ہے نا جی ایکسٹینشن فلانے نے دے دی. یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے کیونکہ یہی خبر گردش میں ہے کہ خان صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ پریشر ڈالا گیا تھا. نہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے جی. یہ تو ایسے کسے کہانیاں کرنے والے. ہمارے یہاں سویلین گورنمنٹ کے حال آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں کہ یہاں پہ تو فرینکلی ابھی جو ایف آئی آر والا معاملہ ہے اس میں آپ دیکھ لیں نا وہ کہتے ہیں آپ وزیر اعظم اور انٹیریئر منسٹر پہ کرا لیں پرچہ تو آپ اندازہ لگا لیں یا سویلین سپریمیسی یا سویلینز بیچاروں کا کیا حال ہے. یہ تو ایسے کسے کہانی ہے. ایک کیونکہ اب تو بڑی کانورسیشن لیک ہو جاتی ہیں. کانورسیشن کے بارے میں کہا گیا کہ خان صاحب نے کہا ہے وہ ایمبوشڈ ایکسٹینشن کے بارے میں. صحیح ہے وہ, لیکن بعد میں دیکھو نا یہ پی ٹی آئی نے تو فیصلہ نہیں نہ کیا. ساری پارٹیز نے پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این نے سب نے مشترکہ فیصلہ کیا نا. تو کیوں وہ سارے اکٹھے ہو گئے جو آپس میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں اس معاملے کے اوپر سارے اکٹھے ہو گئے. کیوں اکٹھے ہو گئے؟ تو ڈنڈا ہی ہوتا ہے نا اور کیا. سو جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ لوگوں کے خلاف آئی اس وقت اکثر اینالسٹ نے یہ کہا کہ دیکھیں ایم کیو ایم کدھر جاتی ہے اور باپ پارٹی کدھر جاتی ہے پتہ چل جائے گا. یہ بات ہوئی اور پھر یہ دونوں جماعتیں دوسری طرف چلی گئیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل تھے. کل اسد عمر صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ ہمارے اراکین کو فون آ رہے تھے کہ الگ ہو جائیں. یہ بات اب اسٹیبلشڈ ہے کہ ایسا ہوا؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. جو آپ کو میڈیا میں فون نہیں آتے تھے آپ کو بلا کے نہیں کہا گیا کہ یہ نہیں کہنا. آپ میڈیا میں آپ کے جو دوست ہیں سارے ان کو نہیں کہا گیا یہ میسج نہیں آتے تھے یہ کیسے یہ کہتے اس کو یہ کرنا ہے اس کو یہ کرنا ہے یہ پروگرام ادھر کرنا ہے وہ ادھر کرنا ہے. تو جس طرح سے آپ لوگوں کو آتے تھے پولیٹیشینز کو بھی آتے تھے. لیکن آپ پہ بھی الزام لگا کہ آپ لوگ بھی فون کرواتے تھے. آپ خود خان صاحب نے کہا کہ میں مدد لیتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی اپنے نمبرز پورے کرنے کے لیے. نہیں تو اسٹیبلشمنٹ ہی سے نمبر پورے ہونے تھے نا. جب آپ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ سنتی ان کی تھی تو انہوں نے پورے کرنے تھے اور ہم نے کرنے تھے پورے. سو آپ نہیں بلیو کرتے اس بات پہ کہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہے؟ نہیں آپ بلیو کرتی؟ میرا تو irrelevant ہوں. میں سوال کرنا ہے. یو آر the relevant one. نہیں آپ اتنی ریلیونٹ نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں میں اور آپ تو پاورفل نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کرنا ہے. یہ میڈیا کے اوپر پاکستان میں اس وقت 66% جو آبادی ہے وہ 28 سال کی ہے. ان کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہے. پاکستان کی ریالٹیز اب 1951 کی یا 58 کی نہیں ہے 80s کی نہیں ہے. سو یہ اٹس اے کمپلیکس ڈیبیٹ کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کیا رول رکھنا ہے کیسے آگے چلنا ہے ملک کو ہم نے کیسے آگے لے کے جانا ہے. اور یہ ڈیبیٹ ان کو اپنے اندر کرنی ہے. میں اور آپ تو ظاہر ہے نہ پاورفل ہیں نہ ریلیونٹ ہیں کہ ہماری بات کو سن کے وہ اپنی پالیسی چینج کر لیں گے. بٹ آبویسلی وی کین ڈرا دا اٹینشن کہ پاکستان کی ریالٹیز چینج ہو گئی ہیں اور فیصلے آپ نے کرنے ہیں. آپ دیکھ لیں اس طرح سے چلانا چاہتے ہیں کوشش کر لیں. چلے گا نہیں ویسے. بٹ چوہدری صاحب یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب سیاستدان اس حوالے سے ایک فیصلہ کریں کوئی لائحہ عمل بنائیں اکٹھے بیٹھ جائیں. سب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سب سے بڑا مسئلہ ہے اکٹھے بیٹھنے میں. نہیں بالکل بھی نہیں ہے. بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں نا پولیٹیشینز کا کیا کام ہے اکٹھے بیٹھ جائیں. پھر تو ڈائیورسٹی ہی نہیں رہے گی ملک میں. ہم کوئی برما یا نارتھ کوریا تو نہیں بننا چاہتے. تو پولیٹیشینز کی جو ایک لڑائی ہے یا پولیٹیشینز کی جو ایک ڈائیورجنٹ اوپینین ہے یہی تو ڈیموکریسی ہے. اور اگر یہ لوگ بھی اکٹھے بیٹھ جائیں گے تو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپس ہو جائیں گی. تو بالکل ان کو نہیں ضرورت بیٹھنے کی. صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سائڈز نہ لے وہ مینوورنگ نہ کرے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی کھلائے نہ اور لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. ایک دفعہ لوگوں کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ عوام کا فیصلہ حتمی ہے اور وہ ان کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. یہ پرنسپل جب آپ مان لیں گے پھر چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گی. ادروائز یہ تو باقی تو امکانہ بات ہے. سو چوہدری صاحب آپ نے کہا مارچ میں الیکشنز ہو جائیں گے. ایسا کیسا نہیں کہا اگلا بجٹ نئی منتخب حکومت پیش کرے گی. ذرائع کی خبریں ہیں کہ شاید مئی میں الیکشن کی کہیں بات چیت ہو رہی ہے. کیا کہیں بات چیت ہو رہی ہے یہ جو یہ ڈیٹس آ رہی ہیں؟ صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ ایکچولی بات چیت جو ہے وہ ہوئی بھی ہے اور ختم بھی نہیں ہوئی. لیکن کوئی کانکریٹ ابھی اس کی طرف معاملہ نہیں بڑھا. میں نے تو پہلے ہی آپ سے یہ کہا میری تو خواہش یہی ہے پی ٹی آئی کی خواہش یہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل الیکشن ہونا چاہیے
اور جو بھی ڈیٹس ہوں اس کے اوپر ایک کنسنسس ہو سکتا ہے. صرف حکومت یہ اعلان کرے کہ وہ ارلی الیکشنز کے لیے تیار ہے, باقی فریم ورک بیٹھ کے طے ہو سکتا ہے, ڈیٹس بیٹھ کے طے ہو سکتی ہیں, ان میں کوئی ایشو نہیں. سو ایک یہ بھی جو خبریں آتی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب نہیں آتے, الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. کوئی اطلاع ہے آپ کو ان کے آنے کے حوالے سے؟ بلا لیں نواز شریف کو بس, باقی تو دیکھیں ابھی کوئی اسٹریٹجی تو ہے نہیں. ایک چونچوں کا مربع ہے پی ڈی ایم والے, نہ ان کو کوئی نہ بلا لیں, کیونکہ کچھ عرصے پہلے خان صاحب کہتے رہے میں نہیں آنے دوں گا, میں رکاوٹ بنوں گا ان کے آنے میں. نہیں, عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رکاوٹ بنوں گا. عمران خان نے یہی کہا کہ وہ لیگل پروسیس لے اور قانون کے مطابق جو ہے ان کو ظاہر ہے سرنڈر کرنا ہے, جیل جانا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ عدالت کے اوپر ہے جو کچھ کرے. تو یہ تو ایک معاملہ ہے جو کہ انہوں نے اپنا نواز شریف نے کو لازماً واپس آنا چاہیے. سارا خاندان صرف پاکستان میں آتا ہے, حکومت کرنے آتا ہے, اس کے بعد سارے پیسے لے اٹھاتے ہیں, وہ باہر چلے جاتے ہیں. تماشے بنا ہوا ہے ملک میں. سو فیصل واڈا صاحب بڑے ناراض ہیں اور مسلسل کوئی سانپوں کا ذکر کرتے ہیں, کوئی آپ سے وہ خوش ہیں, آپ کی جو تعریف کرتے ہیں, لیکن وہ جو باتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, فیصل جو ہے وہ میرے تو دوست ہیں اور میرا بڑا احترام کا تعلق ہے ان سے, لیکن میں صرف یہی, میری بات نہیں ہوئی ہے, بس میں ان کو کہنا یہی چاہتا ہوں کہ ان کا بڑا قریبی تعلق رہا, احترام کا تعلق ہے, اسپیشلی ان کا خان صاحب سے بڑا احترام کا تعلق رہا ہے, اور جہاں پہ اس طرح کے تعلق ہوں ان کو پھر جو ہے نا وہ بگاڑتے نہیں ہیں. اس سے بہتر ہے آپ ٹی وی پہ نہ آئیں, آپ گھر پہ بیٹھ جائیں, اور اس کو ضرورت نہیں ہے, اس کو جو ہے آپ ضروری نہیں ہے آپ کا بولنا. آپ جب ایک بات نہیں کر سکتے آپ کیوں بول رہے ہیں, اور ہر ایک کو پتا ہے کہ آپ خود نہیں بول رہے, سو آپ نہ بولیں. اور اگر وہ میری ان سے جب بھی بات ہوگی میں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ ابھی ٹی وی پہ نہ آئے. تو اگر خود نہیں بول رہے تو پھر وہ یہ پولیٹیکل والا کوشچن آ جائے گا. لیکن اب لیٹس لک ایٹ دی نیو اسٹیبلشمنٹ, کیا توقعات ہیں آپ کی نئی آرمی چیف سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نئے آرمی چیف سے جو توقع ہونی چاہیے وہ تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کے اوپر جو ہے وہ واپس لے کے جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کو, اور جو ایک بہت بڑا ہوا پولیٹیکل رول ہے اس کو وہ منیمائز کریں گے. دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن ٹو پاکستان, اور لیٹس ہوپ کہ وہ یہ کریں. تو آپ بھی چاہتے ہیں آئندہ دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت نہ ہو؟ جی ظاہر ہے, اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا جو تجربہ ہے وہ پاکستان میں بار بار ناکام ہو رہا, اور اس کی کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے. لہٰذا پازیٹیو یا سافٹ مداخلت کئی دفعہ فائدے بھی ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے خود اس کو کال کیا ہے. نہیں, اب وہ بھی اس کو بھی وقت گزر گیا ہے, اب وقت نہیں رہ گیا کوئی سافٹ یا ہارڈ کا. پالیٹیشینز کو فیصلہ آپس میں لڑنے دیں, اور پالیٹیشینز کو الٹیمیٹلی اپنی لڑائی عوام کے پاس لے کے جانی پڑے گی, اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. بس سمپل یہ پرنسپل رکھیں جو جناح صاحب نے اپنے بات میں اسپیچز میں کہی تھی, جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, لیٹس گو بیک ٹو بیسکس. Very interesting. Let's go back to basic. Thank you so much Fawad Chaudhry صاحب for giving us time. ہم ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ملک کی اکنامک سچویشن کہاں پہ کھڑی ہے, ڈی فالٹ کے خطرے کتنے منڈلا رہے ہیں. We will ask Dr. حفیظ پاشا right after break. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان کی معاشی صورتحال روز بروز خرابی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایکسپرٹس وارن کر رہے ہیں, خود حکومت کے اپنے اندر سے آوازیں سنائی دے رہی ہیں. حماد اظہر صاحب کو ذرا دیکھیے. آج بھی 245 روپے کا اوپن مارکیٹ میں روپیہ جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے, اور انٹر بینک مارکیٹ میں بھی روپے کی قدر کم ہو رہی ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ معیشت کے حالات کتنے خراب ہو چکے. آخر کسی نہ کسی کو تو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی نا. اب میں بات کر رہا ہوں صرف جو معاشی نقصان ہو, کہ کہاں 6% پہ معیشت گرو کر رہی تھی اور اگلے سال کا ہم نے تخمینہ 8% لگایا تھا. آرڈرز پورے نہیں ہو رہے تھے, نہ صرف آرڈرز پورے نہیں ہو رہے تھے, لوگ نئی مشینری منگا رہے تھے. آج مشینری اسکریپ کے بھاؤ پہ بک رہی ہے. یہ فرق آ چکا ہے. جبکہ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار مسلسل تسلی دے رہے ہیں کہ ملک کو ڈی فالٹ کا کوئی خدشہ نہیں ہے اور حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. ڈاکٹر پاشا, پاکستان کی ڈی فالٹ کا خدشہ اب ایکسپرٹس برملا کہہ رہے ہیں کہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے. فارمر فائنانس منسٹر جب یہ بات کرتے ہیں تو الارم بیلز رنگ کرتی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 دسمبر کو سکوک بانڈز کے $1 ارب وہ ادا کر دیں گے اور ایسا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے.
آپ کے اوپینین میں اس وقت پاکستان کیا ڈیفالٹ کے قریب ہے اور کیا پاکستانی معیشت اس وقت سکوک بانڈز کے $1 ارب ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ سال کے آغاز میں $9.8 ارب سے، اور کچھ پیسے آنے کے باوجود IMF کا $1.2 ارب، ایشین بینک سے $1.5 بلین وغیرہ. آج پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے ریزروز $2 ارب سے گر کے اس وقت $7.8 ارب پہ ہیں. اور آنے والے دنوں میں جب ہم سکوک بانڈ کی پیمنٹ کریں گے تقریباً $1.1 ارب، اور AIIB سے انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے جو پیسے آئے $500 ملین، وہ آپ دیکھ لیں تو نیگیٹو $600 ملین وہ بنتا ہے. اور نتیجہ یہ کہ ریزرو سنگین خطرہ ہے کہ $7 ارب پہ گر جائیں گے اگلے ایک ہفتے 10 دن میں. اس لیول پر آپ کے پاس جسے کہتے ہیں امپورٹ کور جو ہے وہ 1.2 صرف مہینوں کا رہے گا، جبکہ سیف لیول جو سمجھا جاتا ہے وہ ریزرو لیول تقریباً 3 مہینے کا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے ریزروز تقریباً $18 ارب ہونے چاہیے، جبکہ وہ صرف $7.2 ارب پہ رہ جائیں گے. اس لیے خطرہ ضرور موجود رہے گا. بس ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ پیسوں کی جو آنے کی رفتار ہے وہ بڑھے باہر سے، ورنہ خطرہ ضرور موجود رہے گا. ڈاکٹر حفیظ پاشا، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کا ڈیفالٹ کریڈٹ سواپ ریٹنگ کو سنجیدہ نہ لینا کس حد تک ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ان قریب ایک ہفتے 10 دن میں تو اللہ کے فضل سے ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے، مگر خطرہ موجود ہے. جس طرح آپ کو میں نے کہا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کے ریزرو صرف $7 ارب رہ جائیں گے، اور اس میں آپ یہ سوچئے کہ $3 ارب کی ڈپازٹ ہیں سعودی عربیہ کے جو ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو ایک لحاظ سے آپ کے نیٹ ریزروز جو ہیں وہ صرف $4 ارب ہیں، اور آپ کا مہینے کا امپورٹ لیول جو ہے وہ کم از کم $6 ارب سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک لو لیول ہے ریزروز کی، اور بہت پریشان کن حالات موجود رہیں گے سکوک بانڈ کے پیمنٹ کے بعد بھی. سر، جب سے PDM کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے کہا تھا ہم اکانومی کے اوپر سب سے زیادہ فوکس رہیں گے، لیکن پہلے ہمیں دیکھا مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے، اب اسحاق ڈار ہیں. دونوں ٹینیورز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی پالیسی کا ڈیفرنس ہے یا حالات کہاں پہ بہتر ہیں ریلیٹیولی؟ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو محنت کی، انہوں نے بڑے مشکل اقدامات کرنے کی ان میں صلاحیت موجود تھی. حکومت نے ان کا ساتھ دیا اور بڑے مشکل سے وہ IMF پروگرام کو واپس لے آئے. یہ پروگرام ختم ہو چکا تھا پچھلی حکومت کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا پڑا، بجلی کی قیمتیں وغیرہ وغیرہ. یہ کیا مفتاح اسماعیل صاحب نے، اور IMF کا پروگرام 1 سپٹمبر سے لاگو ہے، اور ہمیں $1.2 ارب بھی ملے وہاں سے. مگر اس کے نتیجے میں یقیناً افراط زر میں اضافہ ہوا ہے، اور اس لیے جو سیاسی اس کا کاسٹ ہے وہ کافی ہائی رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب جو ایک بڑے سیزنڈ فائنانس منسٹر ہیں پاکستان کے ماشاءاللہ، انہوں نے جب آتے ہی ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ دیا کہ میں روپے کی قدر کو $200 فی ڈالر کے نیچے انشاءاللہ لے آؤں گا، مگر ایسا نہیں ہو پایا ہے. اور آج روپیہ جو ہے آپ کا، اس کی ویلیو جو ہے $1 از ایکول ٹو تقریباً $224، اور یہ گرتا جا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے. اور آپ دیکھیے اوپن مارکیٹ میں جو فرق ہے آپ کے فلوٹنگ ریٹ سے، 224 فلوٹنگ ریٹ، اوپن مارکیٹ ریٹ 235 سے 240، اور اس کے نتیجے میں بڑے برے نتائج آ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز میں پچھلے مہینے
18% ड्रॉप हुए हैं, इसलिए कि लोग हवाला की तरफ अपने पैसे भेज रहे हैं। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, इसहाक डार साहब ने अभी तक कोई सिग्निफिकेंट कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जिस वक्त इसहाक डार साहब आए हैं तो डॉलर की कीमत में कमी हुई है तेजी से, फिर उसके बाद वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो क्या उस वक्त वो आर्टिफिशियल था? देखिए, कुछ हद तक आप ठीक कह रही मसनूई, मगर बात यह है कि इसहाक डार साहब का जो रिकॉर्ड था पिछली हुकूमत में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे 213 से 217 तक, उस वक्त उन्होंने रुपए की कदर को बड़ा कायम रखा था। 104 रुपए फी डॉलर पे तकरीबन फिक्स रखा था। हालांकि इसके बड़े नुकसानात हुए, मगर उनका जो रेपुटेशन है वो ये है कि ये रुपए की कदर को मुस्तहकम रखते हैं। इसलिए ख्याल ये था कि शायद उनके आने के बाद वाकई हमारा जो रुपए की कदर है वो 200 रुपए फी डॉलर के भी नीचे चले जाएगी, और उसके नतीजे में अफरात ज़र में खास तौर पे नुमाया तौर पर कमी आएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि आपकी रिजर्व पोजीशन हद से ज्यादा कमजोर है, और इस लेवल पर रुपए की कदर को बचा के रखना और बढ़ाना गैर मुमकिन सी बात है। पब्लिक का मसला तो महंगाई है। गुज़िश्ता एक साल में महंगाई 9% से बढ़कर 26% पर चली गई। डॉक्टर पाशा, आपके ख्याल में आने वाले दिनों में हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर सकेगी या ये ऑपोजिट होने लगा, इससे भी बढ़ने लगी है? खुदा न खास्ता, देखिए जो अक्टूबर के जो आपके अफरात ज़र की रफ्तार रही है वो तकरीबन 26.6% और इजाफा हुआ है। बात दरअसल ये है कि अगर आपके रुपए की कदर में कमी आती रहेगी और बाहर की कीमतों में कुछ कमी नजर आ रही है मगर इतनी वाज़ेह नहीं है, और ख़ास तौर पे जो आपके मुख्तलिफ इंपोर्ट्स हैं जिसमें कोयला है, LNG है, फर्टिलाइज़र वगैरह, इनकी कीमतों में अभी भी बहुत ज़्यादा इजाफा मौजूद है। और दूसरी तरफ जो हो रहा है कि बजट का खसारा बहुत बढ़ गया है और उसके नतीजे में रुपए को छापना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। उससे भी मनी सप्लाई में जब इजाफा होता है तो अफरात ज़र पर प्रेशर पड़ता है। तीसरी तरफ अनकरीब आपको बिजली की निर्ख और बढ़ानी है और गैस की कीमतें तकरीबन 2 गुना करनी है। ये 3-4 चीज़ें आप मिला लें तो खुदा न खास्ता ऐसा नहीं लगता है कि अफरात ज़र में कोई नुमाया तौर पर कमी आएगी। खुदा न खास्ता खतरा ये मौजूद है कि ये 24, 25, 26% की रेंज में रहेगी, और हो सकता है कि अगर रुपए की कदर में तेजी से और कमी आती रहे तो इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। वेरी अलार्मिंग। हुकूमत रूस से सस्ते तेल खरीदने की कोशिश कर रही है। अगर हम ये कामयाब हो जाते हैं तो क्या पाकिस्तान की माशी मुश्किलात और महंगाई में कोई रिलीफ आ सकेगा? देखिए, इसके लिए अमेरिका से जो है हमें इजाजत लेनी पड़ेगी, इसलिए कि सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया पर। और इस वक्त बात दरअसल ये है कि IMF का प्रोग्राम आपका चल रहा है और IMF का सबसे बड़ा बोर्ड का मेंबर जो है वो अमेरिका है। राइट। तो मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता, मगर पाकिस्तान के पास वो फ्रीडम नहीं है जो दूसरे मुल्कों के पास थी, जैसे हिंदुस्तान है कि वो रशिया से ऑयल कम कीमत पर इंपोर्ट कर पाए। इसमें काफी दिक्कत खुदा न खास्ता आ सकती। So talking of IMF, साबिक चेयरमैन FBR शब्बत ज़ैदी कह रहे हैं कि IMF ने मजीद टैक्स बढ़ाने तक हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। क्या ये बात दुरुस्त है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम मजीद टैक्सेशन देखेंगे और जल्द देखेंगे? देखिए, IMF के प्रोग्राम में जो इस वक्त जारी है उसमें एक जिसे कहते हैं कंडीशनैलिटी मौजूद है, और वो ये कि अगर आपके FBR के रेवेन्यूज की बढ़ने की रफ्तार कम हो जाए, जो कि कम हो गई है, और आपको जरूरत है 22% इजाफे कम से कम, जबकि आप 16-17% पे गिर चुके हैं, तो ये आपने कंडीशनैलिटी खुद अपने लेटर ऑफ इंटेंट में कमिटमेंट की है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट बैंक ने, कि अगर शॉर्टफॉल होता है रेवेन्यूज में FBR के तो हम वापस
सेल्स टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ले आएंगे। अगर ऐसा होता है तो अब आप सोचिए कि 17% है सेल्स टैक्स, अगर आप पूरा भी नहीं लगाते तो काफी लगाना पड़ेगा। उसके नतीजे में अक्रॉस द बोर्ड कीमतों में इजाफा होगा, ये भी एक खतरा मौजूद है और मेरे ख्याल से ये करना ही पड़ेगा, इसलिए कि पेट्रोलियम लेवी में बेतहाशा शॉर्टफॉल मौजूद है और उसको पूरा करने के लिए आपको सेल्स टैक्स वापस शायद मेरे ख्याल से तो लाना ही पड़ेगा आने वाले हफ्तों में। डॉक्टर हफीज पाशा, हमने मुख्तलिफ एक्सपर्ट से, इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात की है, उनका ख्याल ये है कि जब तक नहीं आती पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आपकी क्या राय है? मौजूदा हालात में इलेक्शन ही क्या स्टेबिलिटी लेकर आएंगे या कोई और तरीक़ाकार भी हो सकता है? देखिए, दरअसल बात यह है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम माशी हालात को बेहतर देखना चाहते हैं तो सियासी जो कश्मकश इस वक्त मौजूद है वो बहुत हद तक कम होना चाहिए और इनफैक्ट हमें इस बात की तो जरूरत हो चुकी है कि सियासी ताकतें मिलजुल कर बैठें और पाकिस्तान के लिए एक अहम नेशनल एक्शन प्लान या चार्टर बनाएं इकोनॉमी पर, ताकि मिलजुल कर सख्त इक़दामात ले सकें और किसी एक पार्टी पर बोझ ना पड़े। ये इस वक्त की ज़रूरत है। मगर अब देखिए, हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इस चीज़ का जो ज़रूरत है वो खुदा न खास्ता इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। क्या वजह है कि पाकिस्तान की मईशत में रिफॉर्म्स की ज़रूरत को सब मानते हैं, हर कोई मानता है, लेकिन उस तरफ कोई भी नहीं आता? आइंदा आने वाले दिनों में हम कभी जाएंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ या ऐसी बातें होती रहेंगी? जब तक एक कंसेंसस बिल्डअप नहीं होता और सियासी ताकतें टेबल पर नहीं बैठते और साथ साथ जो एस्टैब्लिशमेंट भी है, जिसलिए कि डिफेंस का बजट जो है वो बहुत खतरे में है। आपको शायद हैरत होगी सुनकर कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट का तकरीबन 70 से 80% हम कर्जों से पूरा कर रहे हैं। ये सस्टेनेबल नहीं है और IMF के प्रेशर हमसे पड़े करती रहेगी बजट का खसारा कम करो, तो खतरा ये मौजूद है कि हमारा डिफेंस का बजट भी कटता जाएगा बढ़ने के बजाय। लिहाजा सबके इंटरेस्ट में है कि साथ बैठें और रिफॉर्म्स के बारे में सोचें। मैं आपको छोटा सा इशारा दे देता हूं एक रिफॉर्म के बारे में कि हमारे पाकिस्तान के जो अमीर तबका है, जिसे हम एलीट कहते हैं, उनको पिछले 75 साल से जो मराद मिल रहे हैं मुसलसल, वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि इस वक्त वो तकरीबन हर तरह के मराद, जिसमें कम कीमतें, जिसमें टैक्स कंसेशंस वगैरह वगैरह वगैरह, तकरीबन 4,500 अरब तक पहुंच चुके हैं। ये हमारे रेवेन्यूज का तकरीबन 60% है, यानी कि हमारे रेवेन्यू 60% ज्यादा हो सकते हैं अगर मराद कम किए जाएं, जो हमने अमीर तबके को बिल्कुल अनजस्टिफाइड जो हमने मराद दिए हैं। इसको करने के लिए मुल्क ताकत बड़े तबके को टेक ऑन करने के लिए सियासी कंसेंसस की बहुत जरूरत है और सब जो पार्टीज हैं वो एक मर्तबा तय कर लें कि हम अब एक ऐसे अदम मसवात के निज़ाम की तरफ जाएंगे और जो रेवेन्यूज हम हासिल करेंगे उसको डेवलपमेंट में लगाएंगे और जो रिलीफ, खास तौर पे जो फ्लड अफेक्टेड लोग वगैरह हैं और गरीब तबका जो बढ़ता जा रहा है, पिछले 6-7 महीने में तकरीबन 2 करोड़ और लोग गरीब हुए हैं खुदा न खास्ता। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो चुका है। पाकिस्तान की तारीख का ये बहुत अहम वक्त है और हम खुदा न खास्ता बहुत मुश्किल हालात में जा सकते हैं। हमारी बस दुआ ये है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और एस्टैब्लिशमेंट मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचें और मुश्किल इक़दाम लें।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा। हमें वार्न कर रहे थे कि हालात ऐसे हैं कि आखिरकार सबको टेबल पर ही बैठना होगा और तमाम स्टेक होल्डर्स साथ बैठें, क्योंकि मामला तमाम मुल्क का है। तमाम लोगों को जिस वक्त की तकलीफ होगी तो ये तमाम लोगों को पहुंचेगी। सो इसलिए शदीद ज़रूरी है कि सब बैठें। थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब ने ये बात कही थी कि सियासतदान क्यों इकट्ठे साथ बैठे, लेकिन कम से कम मईशत एक ऐसा मामला है जहाँ पे नजर आ रहा है कि वन पॉइंट एजेंडा, पाकिस्तान की खातिर सबको इकट्ठे साथ बैठना चाहिए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।